حامدا ومصلیا ومصلیا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ ہے عبادت میں میانہ روی اختیار کرنا۔ سادہ الفاظ میں اس کا میں مفہوم سمجھا دوں کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کا مقصد کیا ہے۔ شریعت نے ہم پر یہ مشقت پیدا نہیں کی کہ پوری رات پورا دن عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ شریعت نے جو ہمارے لیے صرف آسانی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، صرف آپ کی توجہ کا صرف میں طالب ہوں۔ اللہ فرماتا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ اللہ نے جو قرآن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا ہے، اللہ نے حضور کو بھی مخاطب کیا ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ نہیں کہ آپ پوری رات قیام کریں، جتنا قیام کر سکتے اتنا قیام کریں۔ محبوب جتنی آپ عبادت کر سکتے اتنی عبادت کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ میرے بھائی، قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی جو آیت ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اللہ فرماتا ہے میں تو آسانی چاہتا ہوں کہ جو میرے نبی کے غلام ہیں، میرے ماننے والے ہیں، وہ عبادت اتنی کرے جتنی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، مشکل میں نہ آئے، پریشانی نہ بنے، مشقت میں نہ آئے، جتنی آسانی کے ساتھ وظیفہ کر سکتے، دروشی پڑھ سکتے، کلمہ طیبہ کا میرا بھائی ورد کر سکتے اتنا ورد کریں۔ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میرے اور آپ کے لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کمال کا فرمان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، آپ فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ درست چلو، میانہ روی اختیار کرو، اور صبح و شام طریقی کا کچھ حصہ عبادت کر لو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے بھائی، اس حدیث میں نمبر 1 کہ جب چلنا ہے تو اچھے طریقے سے چلو، اللہ کے راستے پر چلو، انبیاء کے راستے پر چلو، صدیقین کے راستے پر چلو، صالحین کے راستے پر چلو، شہیدین کے راستے پر چلو۔ بھائی یہی راستہ ہے صراط مستقیم کا۔ میرے بھائی، کبھی شیطان کے راستے پر نہ چلو، رحمان کے راستے پر چلو۔ تو میانہ روی اختیار کرو، کبھی اپنے اندر تکبر لے کر نہ آئے کہ میں ڈھیر ساری عبادت کرتا ہوں، جتنا میں قرآن پڑھتا ہوں اتنا کوئی قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، جتنا میں دروشی پڑھ سکتا ہوں اتنا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی، اسلام تو ہمیں یہ درس ہی نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے صرف اپنے اندر عاجزی پیدا کر، انکساری میرے بھائی پیدا کر، تکبر نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ حصہ اپنے عبادت کے لیے بھی کر، کہ اپنے خالق کو خوش کر لے، کہ تیرا خالق خوش ہو جائے۔ جب میرا خالق خوش ہو جائے گا تو سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہم اس مقصد کو جو ہماری مراد ہے اس مراد کو بھی ہم پہنچ جائیں گے۔ ایک اور میں فرمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ راوی حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دوستوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی، دوستوں تھے، ایک سو یہ تھا، اور درمیان میں رسی تھی، لٹکی ہوئی تھی۔ تو فرمایا یہ رسی کیا ہے؟ یہ کس لیے رسی ہے؟ ما ھذا الجبل، یہ رسی کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے سوال کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت زینب کی رسی ہے، جب وہ تھک جاتی ہیں تو اسے سہارا لیتی ہیں۔ مطلب کیا؟ جب عبادت سے تھک جاتی ہیں تو رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیتی تھی کہ نیند نہ آئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کھول دو، جب تک اس کی طبیعت میں تازگی ہو، جب تک اس کی طبیعت میں
تازگی ہو، بس جب سستی آ جائے تو سو جاؤ، مطلب فریش ہے تو میرے بھائی اللہ کی عبادت کرے، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے۔ اگر تم فریش ہی نہیں ہے، سستی ہے، نیند آ رہی ہے، تو میرے محبوب فرماتے ہیں سو جاؤ، نیند مکمل کر لو اپنی، جب نیند پوری ہو جائے پھر اللہ کی عبادت کر لینا۔ میرے بھائی اسلام نے کتنی آسانی پیدا فرمائی ہے، ہمارے لیے آسانی کی، مشقت نہیں میرے بھائی پیدا کی، میرے بھائی مشقت تو ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہے۔ ایک اور فرمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت ابو عبداللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نمازیں ادا کرتا تھا میں، اور آپ کی نماز درمیانی ہوتی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا۔ بھائی میرے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ نمازیں بہت ڈھیر ساری ادا کی ہیں، کبھی حضور کی نماز لمبی نہیں تھی، درمیانی نماز تھی۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں درمیانہ خطبہ ارشاد فرماتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ جو میرے بھائی ہے، میرے جیسے ہے، جو امام مسجد ہیں، جو خطیب حضرات، ان کا ڈیڑھ دو گھنٹے میرے بھائی بیان کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی بیان کرے، گناہ نہیں بیان کے اندر، 5 گھنٹے کر لے، اور میرے بھائی ایک مسئلہ بھی سمجھ آ جائے نا، وہ 5 گھنٹوں کے برابر ہے۔ اور میرے بھائی جیسے آپ نے 5 گھنٹے 2 گھنٹے بیان کرنا، عوام کو سمجھ نہیں آنی، تو میرے بھائی کیسے سمجھائیں گے عوام کو؟ آسانی پیدا کرنی، شریعت نے کہا عبادت میں آسانی پیدا کریں۔ اگر میرے بھائی آپ محفل کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ کرتے ہیں، تو پوری رات جلسہ نہ کیا کرے، ایک تلاوت، ایک نعت یا 2 نعتیں، ایک ایسا بیان ہو جو صلاحی ہو، جو ہمارا دل صاف کرنے کے لیے ہو، ہمارا اندر کا ضمیر میرا بھائی صاف ہو جائے۔ جب میرے بھائی یہ سارا کام ہو جائے گا تو شریعت نے کہا صرف آسانی کے ساتھ کرنا، جو بھی کام کریں، عبادت کریں، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں حضور کی بارگاہ میں، صرف آسانی۔ اسلام سے ہمیں یہ سبق دیتا ہے میانہ روی اختیار کرو، تو میرے بھائی عبادت میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔